دوستو افغانستان کے برف پوش پہاڑوں، خوشبودار ہواؤں اور قدیم ثقافتوں سے بھرپور علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام تھا پغمان۔ وہاں کے لوگ سادہ مگر دل کے بہت امیر تھے۔ انہی میں ایک نوجوان رحمت خان بھی تھا، ایک ایسا نام جو بعد میں نہ صرف تجارت کا نشان بنا بلکہ انسانیت کی بھی مثال بنی۔ رحمت خان کا تعلق ایک غریب مگر باعزت گھرانے سے تھا۔ اس کے والد حاجی گل خان گاؤں میں قالین بناتے اور خشک میوے بیچتے تھے۔ بچپن سے ہی رحمت نے اپنے والد کو دیانتداری سے کام کرتے دیکھا تھا۔ جب دوسرے دکاندار تول میں چالاکی کرتے تو گل خان ہمیشہ گاہک کو پورا ناپ کر کے دیتے، بلکہ اکثر کچھ زیادہ ہی ڈال دیتے۔ وہ کہا کرتے، بیٹا نفع تو اللہ دیتا ہے، ہم تو صرف نیت اور عمل دیتے ہیں۔ یہ جملہ رحمت کے دل پر نقش ہو گیا۔ جب رحمت صرف 17 برس کا ہوا، اس کے والد بیمار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گھر کی ذمہ داری اس کی کمزور مگر پختہ کندھوں پر آ گئی۔ اس نے والد کی دکان سنبھالی اور دن رات محنت میں لگ گیا، مگر دل میں ایک خواب ہمیشہ چمکتا رہا۔ میری چیزیں صرف گاؤں میں نہیں بلکہ کابل اور پھر پورے ملک میں اور اس کے بعد پوری دنیا میں فروخت ہوں گی۔ چند برس بعد جب تھوڑا سا سرمایہ جمع ہوا، رحمت نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کابل جائے گا۔ اس نے گاؤں کی قالین سازوں سے قالین لیے، خشک میوے، ہاتھوں سے بنی چوڑیاں اور اون کی چادریں جمع کیں۔ سب کچھ اونٹوں پر لادا اور بسم اللہ کہہ کر سفر شروع کیا۔ یہ راستہ سیدھا نہیں تھا۔ پہاڑوں کے درمیان رات کا اندھیرا، خون جما دینے والی سردی اور کچھ راستے تو اتنے تنگ تھے کہ ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف کھائی۔ ایک رات جب وہ پہاڑی راستے سے گزر رہا تھا تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، مگر اس نے ہوشیاری اور دلیری سے نہ صرف اپنا مال بچایا بلکہ زخمی ڈاکو کو پانی پلایا اور کپڑا بھی باندھا اور اسے کہا، تم نے لوٹنے کی کوشش کی مگر میں تمہیں انسان سمجھتا ہوں، اگر بدلنا چاہو تو دروازہ کھلا ہے۔ ڈاکو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ راہ راست پر آ گیا۔ کابل پہنچنے پر سب کچھ نیا تھا، شور، بڑے بازار، اونچی عمارتیں اور ہزاروں چہروں کی بھیڑ۔ رحمت نے صدر بازار میں ایک چھوٹا سا اسٹال لگایا۔ شروع میں لوگ اس کی طرف کم آئے، مگر جو آیا وہ واپس ضرور آیا۔ اس کا مال خالص تھا، قیمت مناسب اور بات چیت میں عزت تھی۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت نے اسے دعائیں دیتے ہوئے کہا، بیٹا تمہارے ناپ تول میں برکت ہے، تم جیسے لوگ اس بازار میں بہت کم ہیں۔ اسی دن سے اس کی شہرت پھیلنے لگی۔ چند مہینوں میں ہی رحمت خان کا کاروبار اتنا بڑھا کہ اس نے ایک بڑی دکان کھول لی۔ قالینوں کی نمائش، خشک میووں کی خوشبو اور گاہکوں کے چہرے پر خوشی، سب اس کی محنت کا نتیجہ تھا۔ پھر ایک دن ایک بین الاقوامی تاجر اس کی دکان پر آیا۔ اس نے قالین دیکھے، چادریں چھوئیں اور حیران ہو کر بولا، یہ تو یورپ کے معیار کے ہیں، تم کہاں سے لاتے ہو؟ رحمت نے مسکرا کر کہا، یہ میرے گاؤں کے ہنرمندوں کے ہاتھ کا کمال ہے، میں صرف ان کی محنت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ تاجر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے رحمت کو بین الاقوامی مارکیٹ سے جوڑ دیا، مگر رحمت نے ایک شرط رکھی، میرے گاؤں کے لوگ اس کامیابی میں برابر کے شریک ہوں گے، انہیں عزت، معاوضہ اور سہولت دی جائے گی۔ جب رحمت کی تجارت نے پر پھیلائے، اس نے اپنی دولت کو صرف اپنے لیے ہی نہیں رکھا، اس نے پغمان میں ایک مدرسہ کھولا جہاں بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی، خواتین کے لیے ہنر سکھانے کا مرکز بنایا، غریبوں کے لیے دواخانہ قائم کیا اور سب سے بڑھ کر گاؤں میں رحمت بازار کے نام سے ایک مارکیٹ کھولی جہاں ہر کاریگر اپنے مال کو خود بیچ سکے۔ دوستو، رحمت خان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمانداری، محنت اور اخلاص کے ساتھ کیے گئے کام کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ وہ ایک تاجر تھا مگر اصل میں وہ ایک معمار تھا، خوابوں کا، عزت کا اور انسانیت کا۔